اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکتاب الکریم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کے اپنے بندوں پر بڑی کرم نوازی، بڑا احسان کہ بندے اللہ کے غلام بن جائیں، بندے اللہ کے مطیع بن جائیں، بندے اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے بھائیوں، اور یہ عظیم الشان نعمت نہیں ملتی لیکن اللہ کی خاص توفیق کے ساتھ۔ اس نعمت کے لیے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے نہیں کہ ان کی زندگی میں یہ نعمت یعنی اللہ کی فرما برداری، اللہ کی تابعداری ان کی زندگی میں مستقل موت تک ان کے ساتھ نہیں چلتی۔ اللہ کے مطیع اور فرما بردار بننے کے بعد مرنے سے پہلے پہلے اللہ کے باغی، مرنے سے پہلے پہلے اللہ کے باغی بن جاتے ہیں، اللہ کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس خطرے سے آگاہ فرمایا، اس کی سنگینی سے آگاہ فرمایا، اور اس بارے میں کتنی احادیث مبارکہ ہمیں ملتی ہیں۔ ان بہت سی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب صحیح میں نقل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے ساتھی حضرت سعد بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد یعمل فیما یری الناس عملا اہل الجنہ وہو من اہل النار۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ بندہ ایسے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، ایسے اعمال میں مشغول ہوتا ہے کہ دیکھنے والا یہ قیاس کرتا ہے کہ یہ بندہ جنتیوں والے کاموں میں لگا ہوا ہے، یہ بندہ جنتی ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، لیکن در حقیقت میں وہ من اہل النار، وہ جہنمیوں میں سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے ارشاد فرمایا، ان العبد یعمل فیما یری الناس عملا اہل النار وہو من اہل الجنہ، اور بندہ ایسے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، ایسے اعمال کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے یہ قیاس کرتے ہیں کہ یہ بندہ جہنمی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ وہ شخص در حقیقت میں جنتی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں امت کو کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ آگے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بخواتیمها، سن لو، جان لو، نوٹ کر لو اس بات کو کہ اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے۔ اللہ اکبر۔ پوری زندگی اللہ کے غلامی میں گزاری، اللہ کا مطیع اور فرمان بردار بنا رہا، لیکن مرنے سے پہلے پہلے اللہ کا باغی نافرمان بن گیا۔ ایسی اطاعت اس کے کس کام کی کہ مرنے سے پہلے جب اس دنیا سے جا رہا ہے، جب اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے تو اللہ کا باغی اور نافرمان ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں، تو اس بات پہ ناز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے آج ہمیں اپنے دین کی دعوت کی توفیق عطا فرمائی ہے، دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو بھائیو اس پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، اس پہ اترانا نہیں چاہیے، اس بات پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ آپ کی توفیق سے دین کی خدمت کر رہا ہوں، مرتے دم تک مجھے اس پہ استقامت عطا فرمائیے، کہ جب اس دنیا سے روانہ ہو رہا ہوں
تو اس حال میں روانہ ہو رہا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہوں اور میں استقامت دین پر قائم ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات سے آگاہ فرمایا، اور اس بارے میں ہمیں کتنی احادیث مبارکہ ملتی ہیں۔ ان بہت سی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے ساتھی حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ان کا اپنا واقعہ ہے، انہی کی زبان مبارک سے سنتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل احدا بعدک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی بات بتلا دیجئے کہ آپ سے پوچھنے کے بعد پھر کسی اور سے پوچھنے کی مجھے ضرورت باقی نہ رہے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا سوال کر رہے ہیں، اور پیارا سوال کیوں نہ کریں، ذرا غور تو کریں، کس استاد کے شاگرد ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا استاد نہ آپ کے زمانے میں، نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد ہوگا، اور اسی طرح آپ کے جو شاگرد ہیں، اس آسمان نے ان جیسے شاگرد کبھی پہلے نہ دیکھے ہوں گے، نہ بعد میں دیکھیں گے۔ استاد بھی منفرد، ممتاز، یکتا، اور شاگرد بھی ممتاز۔ کیا سوال کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل احدا بعدک، اے اللہ کے رسول، اسلام کے بارے میں مجھے ایسی بات بتلا دیجئے کہ آپ سے پوچھنے کے بعد پھر مجھے کسی اور سے سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی آپ پر ارباں ارب رحمتیں ہوں، ساتھی کے سوال کو سنتے ہیں اور بڑا ہی پیارا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، اے سوال کرنے والے سنو، اگر یہ چاہتے ہو کہ اسلام کے بارے میں تمہیں ایسی بات بتلا دی جائے کہ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو، تو پھر سن لو، سمجھ لو اس بات کو۔ یہ کہو آمنت باللہ ثم استقم، میں ایمان لایا کس پر؟ اللہ پر، اور پھر اس بات پر قائم ہو جا، ڈٹ جا، پھر اس بات پر جم جا، اس بات پر غلامی کی ساری زنجیروں کو توڑ کر ایک اللہ کی غلامی کو اختیار کر لے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، عرض کرتے ہیں حدثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدثنی بعمر اعتصم بہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں مجھے ایسی بات بتلا دیجئے کہ اسے مضبوطی سے تھام لوں، مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ آمنت باللہ ثم استقم، اللہ اکبر، کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اپنی اس بات پر جم جاؤ۔ اللہ اکبر۔ علماء امت پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ کو امت تک پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی مشہور مارکہ اعلیٰ کتاب ریاض الصالحین میں استقامت دین کا معنی بیان فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ معنی الاستقامہ لزوم طاعت اللہ تعالی، استقامت کا معنی ہے ہر حالت میں اللہ کا غلام بنے رہنا، ہر حالت میں اللہ کی تابعداری کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ ہے استقامت کا معنی۔ یعنی اگر خوشی ہے جب بھی، اور اگر غم آ گیا تب بھی، خوشی میں بھی اللہ کا غلام ہوں،
غمی میں بھی اللہ کا غلام، دل مانے جب بھی اور کسی چیز کو دل نہ مانے جب بھی، یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم اس بارے میں کیا ہے، مالی فائدہ ہو جب بھی، مالی نقصان ہو رہا ہو جب بھی، اللہ اکبر، سیاست ہو، اقتصاد ہو، ہر حالت میں لزوم و طاعت اللہ تعالی، ہر حالت میں اللہ کی اطاعت اختیار کرنی ہے، اللہ کی غلامی اختیار کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قول مبارک کو سنا، کس قول مبارک کو؟ آمنت باللہ ثم استقم، اس بارے میں وہ کیسے تھے اور ہم جو اپنی نسبت ان سے کرتے ہیں اس بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بھائیو، بات یہ ہے استقامت دین، اس کی راہ میں اللہ کا غلام بنے رہنا، اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنے رہنا، اس کی راہ میں کچھ رکاوٹیں ہیں، اور یاد رکھیے جو لوگ ایمان کے کچے پکے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں پر پھسل جاتے ہیں، لیکن جو صحیح معنوں میں اللہ کے غلام ہوتے ہیں، اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ اکبر، بڑی سے بڑی رکاوٹ آ جائے پہاڑ کی طرح جم جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور استقامت دین پر قائم رہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں 5 رکاوٹوں کا ذکر کرنا چاہوں گا، 5 رکاوٹوں کا ذکر کرنا چاہوں گا، اور چاہوں گا کہ جب ان رکاوٹوں کا ذکر ہو رہا ہو تو ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، کیونکہ یہ واقعات ہیں صحابہ کرام کے، اور جب ان مقدس اور مبارک ہستیوں کا ذکر ہم سنیں اور پڑھیں تو ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی ان مقدس ہستیوں کا نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو بات یہ کر رہا تھا، استقامت دین، اللہ کی راہ میں غلام بنے رہنا، اس کی راہ میں کچھ رکاوٹیں ہیں، جس میں سے ایک رکاوٹ، یہ پہلی رکاوٹ، اللہ اکبر، وہ ہے اعز و اقارب، رشتہ دار، دوست و احباب۔ کتنے ہم میں سے ایسے نہیں جو اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے بغاوت کرتے ہیں؟ اگر انہیں روکا جائے، ٹوکا جائے، منع کیا جائے، سمجھایا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ وہ جی آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، آپ درست فرما رہے ہیں، پر حضرت کیا کریں، ہمیں بھی اسی سوسائٹی میں رہنا ہے، ہمیں بھی اپنی برادری میں رہنا ہے۔ یا یوں نہیں کہتے کہ بیوی نہیں مان رہی، بچے جوان ہو چکے ہیں وہ نہیں مان رہے؟ اللہ اکبر، یہ باتیں سننے میں آتی ہیں کہ نہیں؟ عجیب بات ہے کہ اس کے بعد ایمان و اسلام کا دعویٰ بھی ہے اور یہ بات بھی کرتے ہیں۔ آئیے ان کو دیکھیں جنہوں نے صحیح معنوں میں ایمان کا دعویٰ کیا اور پھر اپنے اس دعوے پر قائم رہے، ثابت قدم رہے۔ کتنے ہی واقعات ہیں، اس میں سے ایک واقعہ وہ ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے ساتھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس واقعہ کے راوی ہیں، اور انہی کا اپنا واقعہ ہے، انہی کی زبان مبارک سے سنتے ہیں جسے امام مسلم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، کنت برم بأمی، حضرت سعد کیا فرما رہے ہیں؟ میں اپنی ماں سے نیک سلوک کرنے والا تھا، میں اپنی ماں کا فرما بردار تھا، میں اپنی ماں سے محبت کرنے والا تھا۔ فلما اسلم، جب میں نے اسلام قبول کیا، فقلت، تو میری ماں نے مجھ سے کہا، یا سعد ما ھذا الدین الذی قد احدث، اے سعد یہ میں کیا سن رہی ہوں، یہ کون سا دین ہے جو تو نے اختیار کر لیا ہے؟ اللہ اکبر، نافرمانوں کے انداز ہمیشہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ جیسے ان کی ماں کو پتہ لگا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، فوراً ری ایکشن آیا کہ سعد یہ کون سا دین ہے جو تو نے اختیار کر لیا ہے؟
اور کیا کہتی ہے؟ میں تو یہ حکم دیتی ہوں کہ فوراً اس دین سے دستبردار ہو جاؤ، اس دین کو چھوڑ دو۔ جب میری ماں نے مجھے حکم دیا تو میں نے ماں سے کیا کہا؟ میں نے کہا اماں جان اب میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا، اب میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب میری ماں نے یہ سنا اور ناراض ہو گئی، اور کیا کہتی ہے؟ سعد تم اس دین کو چھوڑ دو، اگر تم نے نہ چھوڑا تو یاد رکھو میں بھوک ہڑتال کر دوں گی، ہنگر سٹرائک۔ اور یہ فلسفہ 1450 سال پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت بھی تھا یہ فلسفہ بھوک ہڑتال کا۔ دھمکی دے دی، کیا کہتی ہیں؟ نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی حتی اموت، یہاں تک کہ میں مر جاؤں، اور یاد رکھنا اگر میں مر گئی تو بدنام ہو جائے گا، تو جس گلی سے گزرے گا لوگ کیا کہیں گے؟ ھذا سعد قاتل امہ، یہ سعد جا رہا ہے اپنی ماں کا قاتل، سعد تو بدنام ہو جائے گا، لوگ تیری طرف انگلیاں اٹھائیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں خاموشی سے گھر سے نکل گیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، فرماتے ہیں میری ماں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، پہلے ہی بوڑھی تھی، کمزور تھی اور کمزور ہو گئی، لیکن آج کی طرح نہیں کہ بھوک ہڑتال بھی چل رہی ہے اور پیچھے سے جوس کے گلاس بھی آ رہے ہیں، دودھ کے گلاس بھی آ رہے ہیں، بھوک ہڑتال۔ حضرت سعد کی ماں نے ایسی بھوک ہڑتال نہیں کی تھی، صحیح معنوں میں بالکل کمزور ہو گئی، مرنے کے قریب ہو گئی۔ اب کیا تھا؟ بیٹا فرما بردار ہے، ماں سے محبت کرنے والا ہے، بات کہنی بہت آسان ہے لیکن حقیقت میں بہت ہی بڑی بات ہے یہ۔ آخرکار اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اماں جان میری بات کو غور سے سنیں، یا اماں تعلمین ھذا واللہ، اماں جان میری بات کو توجہ سے سنیں، واللہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی بھوک ہڑتال کو ختم کر دیں، آپ اسے چھوڑ دیں، خدا کی قسم آپ کی ایک جان ہے، اگر آپ کی 100 جانیں بھی ہوں فخرجت نفسا نفسا، اور ایک ایک کر کے آپ کی جان نکلتی چلی جائے، یعنی آپ میری ایک ماں ہیں، اگر آپ کی جگہ میری 100 مائیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے وہ مرتی چلی جائیں، تب بھی میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ انی لا اذع ھذا الدین ان شئت تاکل او ما تاکل، اب آپ کی مرضی ہے آپ کھائیں یا نہ کھائیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میری ماں نے جب دیکھا میری استقامت، دین پہ استقامت، ثابت قدمی، تو میری ماں نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے استقامت ہے کہ نہیں؟ اور ہمارا حال آج کیا ہے؟ ایک کمپیریزن ہے، ذرا غور کرتے چلے جائیں۔ ہمیں جو بات اپنی منوانی ہوتی ہے وہ بیوی بچوں سے منوا لیتے ہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، لیکن جب دین کی بات آئے تو جی بیوی نہیں مان رہی، بچے جوان ہو گئے، فلاں ہو گیا، دھماکہ ہو گیا، کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ اللہ جو دلوں کا حال بھی جانتا ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ استقامت دین، اللہ کی راہ میں رکاوٹ، اللہ کی راہ میں غلام بنے رہنے میں جو رکاوٹیں، ان میں پہلی رکاوٹ آج جو اقارب، دوست احباب، رشتہ دار۔ اسی طرح ایک دوسری رکاوٹ ہے استقامت دین کی راہ میں اللہ کے غلام بنے رہنے میں، ایک دوسری رکاوٹ وہ ہے مال کی محبت۔ اللہ اکبر۔ کتنے لوگ ہیں مال کی محبت میں اندھے ہو جاتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں، لیکن اللہ رسول کی طرف سے جب پکار آتی ہے تو ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں کہ وہ تو سب ٹھیک تھا لیکن جہاں مال خرچ کرنا ہے، یہ معاملہ ذرا تھوڑا سا ذرا حساس ہو گیا۔ آپ جیب سے پیسہ نکالنا آسان نہیں ہے، اللہ رسول کی راہ میں خرچ کرنا، قربانی دینا، یہ آسان بات نہیں ہے۔ لیکن پھر کہوں گا جو لوگ دین میں پکے ہیں، صحیح معنوں میں اللہ کے غلام ہیں، نبی کے غلام ہیں، انہوں نے مال کو کبھی اہمیت نہیں دی، کبھی اہمیت نہیں دی۔ اور اس بارے میں کتنے واقعات ہیں صحابہ کے۔
اور ان میں سے ایک واقعہ وہ ہے جسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب التفسیر میں نقل کیا ہے، اور حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کے راوی ہیں۔ ماشاءاللہ ان کا اپنا واقعہ ہے، انہی کی زبان مبارک سے سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے، لہذا ہجرت کی جائے۔ اور انہی ہجرت کرنے والوں میں حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صہیب کون ہیں؟ یہ مکہ کے رہنے والے نہیں، ان کا تعلق مکہ سے نہیں، باہر سے آئے ہیں، غریب تھے، نادار تھے، فقیر تھے۔ مکہ میں آنے کے بعد محنت کی، مشقت کی، کاروبار کیا، جد و جہد کی، اللہ تعالیٰ نے تمنگری عطا فرمائی اور مکہ کے کھاتے پیتے لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا، ایمان لے آئے۔ اور اب جب ہجرت کا حکم ہوا تو ہجرت کا ارادہ کرتے ہیں، اپنا سب مال اکٹھا کرتے ہیں، اونٹوں پر لادتے ہیں اور مکہ سے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے ہیں اور تقریباً صحابہ وہاں پہنچ چکے ہیں، جو کچھ لوگ پیچھے باقی رہ گئے تھے ان میں صہیب الرومی تھے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ کفار پریشان ہیں کہ صہیب اتنا مال لے کر مدینہ جا رہا ہے، ہمارے دشمنوں کو تقویت ہوگی، اس سے انہیں قوت ملے گی، لہذا ہم اس مال کو لے جانے نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر، پوری زندگی کی کمائی ہے جو لے کر صہیب الرومی وہاں سے نکل رہے ہیں۔ مکہ کے لوگ مکہ سے نکل کر جو عمومی شارع تھی اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب صہیب یہاں آئیں گے تو ہم ان کا گھیراؤ کریں گے، انہیں پکڑیں گے، ان کا مال چھین لیں گے، انہیں جانے نہیں دیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ خود فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ سے نکل کے مدینہ روڈ پر جب آتا ہوں باہر تو میرا گھیراؤ ہو جاتا ہے، کافی نوجوان مجھے گھیر لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، قدمت علینا ولا مال لک، صہیب سن لو، جب تم مکہ آئے تھے تو تمہارے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھا، تم تو کنگال تھے، بالکل فقیر تھے۔ وَتَخْرُجْ أَنْتَ وَمَالِكَ وَاللَّهِ لَا يَكُونُ هَذَا أَبَدًا، اب تم چاہتے ہو کہ مکے کا مال لے کے تم یہاں سے چلے جاؤ، واللہ لا یکون ھذا ابدا، خدا کی قسم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم یہ مال مکہ کا ہے، ہم تمہیں نہیں لے جانے دیں گے۔ رک جائیے، ذرا غور تو کریں، پوری عمر کی کمائی ہے، ہماری ایک مہینے کی تنخواہ اگر رک جائے یا تجارت میں تھوڑا سا نقصان ہو جائے برداشت نہیں ہوتا، پوری زندگی کی کمائی ہے جس کی بات ہو رہی ہے۔ اب کشمکش ہے اللہ کی غلامی میں اور مال کی محبت میں۔ کچھ دیر سوچتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں؟ سنو، اگر میں یہ مال تمہیں دے دوں تو کیا مجھے جانے دو گے؟ کہنے لگے ہاں، ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں، تمہارے مال سے مسئلہ ہے، یہ مال مکہ کا ہے، مال چھوڑ دو، تم جا سکتے ہو۔ فوراً فیصلہ کرتے ہیں اور مال کفار کو دے دیتے ہیں اور تنہا پیدل مدینہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بات کہنی بھائیو بہت آسان ہے لیکن ایسا نہیں ہے۔ عمر بھر کی کمائی کو لٹا دینا یہ آسان بات نہیں، آسان فیصلہ نہیں ہے، لیکن جو صحیح معنوں میں اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں، اس قسم کی آزمائشیں تو ان کی زندگی میں آتی ہیں لیکن پہاڑ کی طرح جم جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو کہ دلوں کا حال بھی جاننے والے ہیں، اپنے غلام کی اس قربانی کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں۔ فوراً جبریل امی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں بھیجتے ہیں کہ جاؤ اور جا کے اسے خبر دو کہ تیرا ایک غلام آ رہا ہے اور اس حالت میں آ رہا ہے، اتنی بڑی قربانی دے کے آ رہا ہے۔ جبریل امی آتے ہیں اور قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ وہ لے کر آتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ اکبر، لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے نہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی جانوں تک کو بیچ دیتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگ، اللہ اپنے بندوں پر انتہائی شفیق اور مہربان ہے۔
اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے ہیں تو فرماتے ہیں ربح صہیب ربح صہیب، صہیب کامیاب ہو گیا، صہیب نے کامیاب سودا کیا ہے۔ صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صہیب تو مکہ میں ہیں، آپ کیا بات فرما رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مطلع فرماتے ہیں کہ جبریل آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ صہیب کتنی بڑی قربانی دے کے یہاں آ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں کہ تم سب کے سب مدینہ سے باہر نکلو اور جا کے صہیب کا استقبال کرو، اپنے ساتھی کا استقبال کرو۔ اور صرف عام لوگ نہیں، اس میں کبار صحابہ جن میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی نکلتے ہیں صحابہ کے ساتھ، اور دیکھا تو صہیب پہنچ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صہیب سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ربح البیع، اے صہیب تم نے بڑا کامیاب سودا کیا ہے۔ اللہ اکبر، تم نے بہت کامیاب سودا کیا ہے۔ حضرت صہیب کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، کیا کہتے ہیں؟ لا اخسر اللہ تجارتکم وما زاد، اللہ تعالیٰ تمہاری تجارتوں کو بھی نقصان دینا کرے، کامیاب کرے۔ وما زاد، کیا بات ہے؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ انہیں بتلایا جاتا ہے کہ تمہاری شان میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل فرما دی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے شفیق ہیں، ایسی قربانیوں کو ضائع نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے ذرا۔ اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑی رکاوٹ وہ ہے شہوت رانی۔ کتنے لوگ ہیں شہوت میں اندھے ہو جاتے ہیں، اللہ کی غلامی کو بھول جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے صحیح معنوں میں جو اللہ کے غلام ہیں، مطیع اور فرما بردار ہیں، جنہوں نے ایمان کا صحیح دعویٰ کیا، اب ان کے سامنے کیسے بھی حالات ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی غلامی کو نہیں چھوڑتے، قائم و دائم رہتے ہیں اس پہ، ہمیشہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ اور اس بارے میں بھی کتنے واقعات ہیں، ان بہت سے واقعات میں ایک واقعہ وہ ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس واقعہ اور اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، آپ کے جتنے ساتھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کس ساتھی میں اللہ نے کیا خوبی عطا فرمائی ہے، کس ساتھی میں کون سی صلاحیت ہے، اور جس میں جو صلاحیت ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کے مطابق کام عطا فرماتے، کام تفویض فرماتے۔ انہی بہت سے ساتھیوں میں ایک ساتھی وہ جن کا نام مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون ہے یہ؟ نوجوان صحابی ہیں، لمبے چوڑے، خوبصورت، شارپ، تیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاحیت کے مطابق انہیں ذمہ داری سونپی۔ کیا ذمہ داری سونپی؟ کہ کچھ مسلمان مکہ میں ابھی قید ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، وہ جائیں اور انہیں نکال کر لائیں۔ اب وہ کیا کرتے؟ اکثر و بیشتر اپنے مشن پہ روانہ ہوتے، کسی نہ کسی طریقے سے ایک آدھے مسلمان کو وہاں سے لے کر اور مدینہ لے آتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اپنے اسی مشن پر مکہ جاتے ہیں، چاند کی چاندنی پھیلی ہوئی ہے مکے کی گلیوں میں، رات کا وقت ہے، ایک گلی سے گزر رہے ہیں، اچانک سامنے سے کوئی آ رہا ہے، دور سے کوئی سایہ نظر آتا ہے، فوراً دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کہیں نظر نہ آ جاؤں، لیکن لگتا ہے کہ آنے والے نے ان کو پہچان لیا ہے۔ آنے والا کون ہے؟ یہ کوئی مرد نہیں بلکہ عورت ہے۔ اور یہ عورت کون ہے؟ اس کا نام اناق ہے، عین نون الف قاف۔ اور یہ کون ہے؟ یہ ایک فاحشہ عورت ہے۔ ایام جاہلیت میں مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ دوست تھی، ان کے ساتھ تعلقات تھے، ایک دوسرے کے چاہنے والے تھے۔ یہ جب وہ عورت قریب آتی ہے تو آواز دیتی ہے،
مرصد، ہل انت مرصد، کیا تم مرصد ہو؟ سمجھ جاتے ہیں پہچان لیا گیا ہوں، دیوار کی اوٹ سے نکل آتے ہیں اور فرماتے ہیں ہاں میں مرصد ہوں۔ وہ عورت بڑی خوش ہوتی ہے، پرانے تعلقات ہیں، دوستی ہے، ایک دوسرے کے چاہنے والے ہیں، بڑی خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اہلاً و سہلاً مرحبا، حل طبیعتاً دینا اللیلہ، خوش آمدید، ویلکم، آج رات تو پھر اکٹھی گزرے گی نا، ہمارے ہاں قیام کرو گے، بڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس واقعہ کو روایت کر رہے ہیں، مرثد بن ابی مرثد اچھلتے ہیں اپنی جگہ سے اور دور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا اناق ان اللہ قد حرم الزنا، اے اناق اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، جان لو کہ میں نے جس کی غلامی اختیار کی ہے، جس پر ایمان لایا ہوں، اس اللہ نے زنا کو حرام قرار دے دیا ہے، اب میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ لمبا واقعہ ہے لیکن اصل بات کیا بیان کر رہا ہوں، غور کیجئے ذرا، جوانی ہے، تنہائی ہے، دو محبت کرنے والے ہیں، دو چاہنے والے ہیں، پرانے تعلقات ہیں، لیکن اس کے باوجود استقامت ہے کہ نہیں ہے؟ اسی کا نام استقامت ہے۔ رک جائیے ذرا، ہر شخص اپنا اپنا خود بھی جائزہ لے لے، جیسا کہ شروع میں عرض کیا، ایک کمپیریزن ہے، ایک آئینہ ہے، ہم ان کے ذکر سن رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ ہم اپنے آپ کو بھی ذرا دیکھیں، ہم اپنے آپ کو بھی آئینے میں دیکھیں کہ ہمارا اپنا احوال کیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے نہیں کہ جب اپنے علاقے میں رہ رہے ہوتے ہیں تو صوفی ثناء اللہ بن جاتے ہیں، ان سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہوتا۔ اب کمپنی نے ان کو بھیج دیا کہاں؟ فرانس بھیج دیا، امریکہ بھیج دیا، فارس بھیج دیا، کس لیے؟ کہ کورس کرنے جا رہے ہیں، کسی اور کام سے چلے گئے۔ اب وہاں جانے کے بعد اس چادر کو اتار کے پھینک دیتے ہیں، یہ استقامت ہے؟ ارے اللہ تو وہاں بھی تھا یہاں بھی ہے۔ استقامت دین کس کے لیے؟ ایک اللہ کے لیے غلام تو اس کا بننا ہے، جو صحیح معنوں میں اللہ کے غلام تھے، استقامت دین پر قائم رہتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑی رکاوٹ وہ ہیں پریشانیاں، مصیبتیں۔ کتنے لوگ اچھے بھلے دیندار ہوتے ہیں، اب پریشانی آئی، مصیبت آئی، اب دین ایک طرف وہ دوسری طرف، اللہ اکبر۔ استقامت اس کا نام نہیں۔ استقامت ہے ہر حالت میں لزوم و طاعت اللہ تعالی، ہر حالت میں جو بھی حالات ہوں، مصیبت ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، غمی ہو، صحت ہو، ہر حالت میں اللہ کا غلام بنے رہنا۔ یہ کیسی غلامی ہے؟ حالات اچھے تو اللہ کا غلام ہے، اب مصیبتیں آ گئی، پریشانیاں آ گئیں تو سب کچھ بندہ بھول گیا۔ کتنے لوگ ایسے نہیں، بہت دیندار ہیں گھرانے، اب گھر میں کیا ہوا؟ فوتگی ہو گئی، موت ہو گئی۔ اب گھر میں موت ہوئی، انہوں نے گھر میں دین کا جنازہ نکال دیا۔ پہلے اس گھر میں غیر محرم داخل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آج موت ہو گئی، اب کیا ہے؟ ہر شخص گھر میں داخل ہو رہا ہے، کوئی پردہ نہیں۔ استقامت دین اس کا نام نہیں۔ اور اس بارے میں کتنے واقعات ہیں کہ صحابہ اس بارے میں کہتے ہیں، صرف صحابہ نہیں، جو اس دور کی پاک باز عورتیں تھیں صحابیات، ان کے بھی کتنے واقعات ہیں۔ چلیے انہی میں سے ایک کا واقعہ سنتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کیا ہے، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کے راوی ہیں، ان کا اپنا واقعہ ہے، انہی کی زبان مبارک سے سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا فرماتی ہیں؟ لما مات ابو سلمہ، جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، فقلت، تو میں نے کہا، غریب مات فی الارض غربۃ، بیچارہ میرا شوہر پردیس میں ہی فوت ہو گیا۔
فرماتی ہیں غریب مات فی الارض غربت، بیچارہ میرا شوہر پردیس میں ہی فوت ہو گیا۔ کیا پس منظر ہے، ابو سلمہ اور ام سلمہ دونوں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور ایک دوسرے سے انتہائی محبت کرنے والا جوڑا تھا، یہ مشہور تھا۔ ابو سلمہ کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی، بیمار ہو گئے، آج کچھ عرصے بعد انتقال کر گئے۔ ام سلمہ بڑے غم کے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات کہنی ہے کہ بیچارہ میرا شوہر پردیس میں ہی فوت ہو گیا۔ اور آگے کیا فرماتی ہیں، لوب کی انہ بکاء یتحدث عن، میں اپنے شوہر کا ایسا ماتم کروں گی کہ لمبے عرصے تک لوگ میرے ماتم کو یاد رکھیں گے۔ کسی وفا شعار بیوی نے اپنے شوہر کا ماتم کیا تھا، اور اس زمانے میں بیوی اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے ماتم بپا کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی ہے کہ آپ کے پیارے ساتھی ابو سلمہ انتقال کر گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے گھر کی طرف تشریف لاتے ہیں، گھر کے قریب پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ مدینے کے ایک جانب سے کچھ عورتیں کالے کپڑے پہن کر ابو سلمہ کے گھر کی طرف آ رہی ہیں۔ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ عورتیں جنہیں اجرت دے کے بلایا گیا ہے، کس لیے؟ تاکہ ام سلمہ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ مل کے ماتم بپا کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے قریب ہوتے ہیں اور باوجہ بلند فرماتے ہیں، اتریدون ان تدخلی بیت شیطان قد اخرج اللہ من، اے گھر والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو تمہارے گھر میں دوبارہ شیطان کو داخل کیا جائے، جبکہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس گھر سے شیطان کو نکال باہر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میرے کانوں سے ٹکراتا ہے۔ کہاں تو فرما رہی تھیں لَأُبْكِي أَنَّهُ بُكَاءً يَتَحَدَّثُ عَنْ، ایسا ماتم کروں گی، ایسا ماتم کروں گی۔ اور ماتم کیا ہوتا تھا؟ بال نوچنے، سینہ کوبی کرنا، چیخو پکار کرنا، آہو بکا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، اب ریئیکشن کیا ہے؟ کیا کرتی ہیں؟ فرماتی ہیں فَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ وَلَمْ يَبْكِي، بال نوچنے، آہو بکا کرنا، سینہ کو بھی کرنا، منہ پیٹنا، شور و غل کرنا تو دور کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب میرے کانوں سے ٹکرایا، فَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ وَلَمْ يُبْكِي، میں نے اپنے آنسوؤں کو بھی پوچھ ڈالا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ ناراض ہو جائیں۔ غور کیجئے، استقامت ہے کہ نہیں؟ استقامت نام ہے کس بات کا؟ اللہ اور اس کے رسول کی غلامی اختیار کرنے کا، اطاعت کا، فرما برداری کا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العالمین ان کے اس عمل سے کتنا خوش ہوتے ہیں کہ انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ایک مثال نہیں، تاریخ میں کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور ان بہت سی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مسند میں نقل کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس واقعہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں آسمانوں کی سیر کے لیے گیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، اس وقت کا واقعہ ہے، تو فرماتے ہیں میں جبریل کے ساتھ تھا، تو جنت میں ایک جگہ مجھے بڑی خوبصورت، بڑی پیاری خوشبو آئی، تو میں نے جبریل سے پوچھا یا جبریل ما ھذا راحۃ، یا جبریل ما ھذہ راحۃ طیبہ،
اے جبریل، یہ اتنی شاندار خوشبو کس چیز کی ہے؟ اتنی پیاری خوشبو کس چیز کی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک عورت اس کے بچوں کی خوشبو ہے جو کہ فرعون کی لونڈی تھی۔ اور اس کے بعد جبریل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ پورا سنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنایا کہ جو فرعون تھا اس کی بیٹی کی ایک کنیز تھی، ایک لونڈی تھی، اسے کنگھی کر رہی تھی، کنگھی ہاتھ سے گر جاتی ہے، وہ کنگھی اٹھاتی اور کہتی بسم اللہ۔ تو فرعون کی بیٹی کہتی یہ کس اللہ کی بات کر رہی ہو؟ کیا میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے، کوئی رب ہے؟ کہتی ہاں، میرا رب وہ ہے جو میرا رب بھی ہے اور تیرے باپ کا رب بھی ہے اور تمام دنیا کے لوگوں کا رب ہے۔ تو کہتی کیا میں اپنے باپ کو اس بات کی خبر دوں؟ حل اخبرو ابھی کو باپ کو بتلاؤں؟ دھمکی دیتی ہے۔ کہتی ہاں بتلا دو۔ اور یہ کون تھی؟ یہ وہ عورت تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی، مومنہ عورت تھی۔ اب کیا ہوتا ہے، فرعون تک یہ بات پہنچتی ہے، سمجھتا ہے ایک عورت ہے، تھوڑی سی میں تھوڑا سا ڈراؤں گا صحیح ہو جائے گی۔ اور یہ فرعون ہی تھا جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، اس نے نعرہ لگایا تھا نا یہ۔ اب کیا ہوتا ہے، اس عورت کو بلایا جاتا ہے، کہتی تمہاری شکایت آئی ہے، تم کس اللہ کی بات کرتی ہو، کس رب کی بات کرتی ہو؟ رب تو میں ہوں۔ کہتی نہیں، تمہارا اور میرا رب اللہ ہے، وہ ڈراتا ہے دھمکاتا ہے، نہیں مانتی، تو پھر سزا دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ کہتا ہے اس کے بچوں کو لے کر آؤ۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہوتے ہیں، ایک بڑا، ایک درمیانہ اور ایک بالکل شیرخوار۔ ان کو لایا جاتا ہے، آگ جلائی جاتی ہے، اور اس کے بعد پوچھتا ہے کہ اب بھی وہی کہتی ہو یا مجھے رب مانتی ہو؟ کہتی نہیں، میرا رب اللہ ہے کہ نہیں استقامت؟ اللہ اکبر! جو صحیح معنوں میں اللہ کے غلام ہوتے ایسے ہوتے ہیں، اللہ کی بندی ہے، اللہ کو رب مانا ہے، استقامت پر قائم ہے۔ اس کے سامنے اس کے بڑے بچے کو اٹھا کے اس کے سامنے آگ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ناظرین، بات کو کہنا بہت آسان ہے لیکن حقیقت بہت کڑوی ہے۔ آسان نہیں کسی ماں کے لیے کہ اس کے سامنے اس کے اولاد کو جلتی آگ میں پھینک دیا جائے۔ پھر پوچھتے ہیں، نہیں مانتی، دوسرے بچے کو پکڑتے ہیں اور ماں کے سامنے اسے بھی آگ میں پھینک دیتے ہیں، وہ بھی جل کے بھسم ہو جاتا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، نہیں مانتی۔ اب تیسرا بچہ جو کہ شیرخوار بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ، اس کی گودی میں جب اسے چھیننے لگتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ ویسے بھی جو سب سے چھوٹا بچہ گھر میں ہوتا ہے وہ ماں باپ کا زیادہ پیارا ہوتا ہے، اور وہ تو شیرخوار بچہ ہے۔ ماں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! تاریخ کے اندر جن 4 بچوں نے شیرخواری میں گفتگو کی، ان میں سے ایک بچہ اس عورت کا بھی ہے، ایک بچہ اس عورت کا بھی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یا امّا اقتحمی فإن العذاب الدنیا اہون من العذاب الآخرہ۔ اے امی، گھبراؤ نہیں، ہمت نہ ہارو، یاد رکھو دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، ماں بیٹے کو جلتی آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، اور آگ میں ڈالنے سے پہلے ایک آخری خواہش کا اظہار کرتی ہے فرعون سے کہ دیکھو میری ایک تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ جب ہم سب جل کے بھسم ہو جائیں تو ہماری ہڈیاں جو ہیں ان سب کو نکال کے ایک ہی جگہ دبا دینا۔ کہتا ٹھیک ہے۔
جبریل امی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے ہیں کہ یہ جو جنت میں خوشبو آپ سونگھ رہی ہیں، جو خوشبو آ رہی ہے اتنی پیاری، یہ اس عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم تاریخ میں بھی پڑھتے ہیں، بلال حبشی کو دیکھ لیجئے، مکہ والوں نے کتنے ظلم کیے، اہل اقتدار ہیں کہ نہیں، لیکن کیا کہتے تھے؟ احد احد، یہی نعرہ تھا ان کا۔ تو بات عرض کر رہا ہوں، جو صحیح معنوں میں اللہ کے غلام ہوتے ہیں، اللہ کے مطیع فرما بردار ہوتے ہیں، بڑے سے بڑی آزمائش آ جائے اس پہ قائم و دائم رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے بات کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ استقامت دین سے دنیا اور آخرت میں کیا فوائد، کیا ثمرات ملتے ہیں۔ جن لوگوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس پر جم گئے، ان کے لیے دنیا میں کیا فوائد ہیں، کیا ثمرات ہیں، اور آخرت میں انہیں کیا ملے گا۔ 4 فوائد کا مختصراً ذکر کرنا چاہوں گا جو کہ قرآن کریم سے ثابت ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات، جو شخص دین پر ثابت قدم رہ جائے، اللہ کے نورانی فرشتے دنیا میں اس کے معاون و مددگار بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں اس کے معاون و مددگار بن جاتے ہیں۔ کتنی بار سننے میں آتا ہے، بال بال بچ گیا۔ ارے تو کون ہوتا ہے بچنے والا؟ اللہ کے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے تجھے بچایا، یہ معاون و مددگار ہیں تیرے۔ اسی طرح ایک دوسرا فائدہ، جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو مرنے سے پہلے پہلے اللہ کے نورانی فرشتے اسے جنت کی اور اللہ کی رضا کی خوشخبری اور بشارت سنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انسان موت کی وادی میں قدم رکھ رہا ہے، کتنا تکلیف دہ وقت ہوتا ہے وہ، نزع کا عالم، اور اسی میں اگر اس کو یہ بتلا دیا جائے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، تو کتنی خوشی خوشی اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہو جائے گا۔ خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ استقامت کا یہ ہے کہ قبر میں، حشر میں، پل صراط پر اور جنت میں اللہ کے فرشتے اس کے ساتھی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی ڈھارس ہے کہ قبر میں اگر فرشتے آپ کے ساتھی ہیں، حشر میں اگر وہ آپ کو حوصلہ دے رہے ہیں، پل صراط پہ آپ کو وہاں سے پار کروا رہے ہیں، اللہ اکبر، اور جنت میں بھی آپ کے ساتھی ہیں۔ معمولی بات ہے؟ کتنی بڑی بات ہے۔ اور چوتھی بات، استقامت کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، یہ ہے کہ وہ جنت میں جو شخص استقامت دین پر قائم رہا، اس کے لیے بشارت ہے کہ جنت میں وہ اللہ کا مہمان بنے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا شان ہے استقامت پر قائم رہنے والوں کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات بیان کی گئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔